تمام تعریفیں بلندیوں والے اور ارض و سما کے رب کے لیے ہیں، جس نے خیر و برکت کا باعث نیکیوں کا حکم دیا اور ہلاکت و بربادی اور نحوست و شر پر مشتمل حرام چیزوں سے منع فرمایا۔ میں اپنے رب کی جانی و انجانی ان تمام نعمتوں پر اس کی حمد و شکر بجا لاتا ہوں جنہیں اس کے سوا کوئی شمار نہیں کر سکتا۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں، اور وہ انتہائی خوبصورت ناموں اور کامل ترین صفات میں منفرد ذات ہے۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ بلا شبہ ہمارے نبی و سردار محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بندے تمام مخلوق سے برتر اور معجزات سے تائید یافتہ رسول ہیں۔ اے اللہ اپنے بندے اور رسول محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل اور بھلائیوں کی طرف سبقت لے جانے والے آپ کے صحابہ پر درود و سلام اور برکتیں نازل فرما۔ حمد و ثنا کے بعد اللہ تعالیٰ کی عداوت و ناراضگی والے کام چھوڑنے اور اس کی رضا جوئی کے ذریعے اس کا تقوی اختیار کرو، کیونکہ متقین کا انجام نہایت شاندار اور فسادیوں نافرمانوں کا انجام انتہائی بدترین ہے۔ چنانچہ راہ نجات پر چلنے والوں کے ساتھ رہتے ہوئے نافرمانوں کی رفاقت چھوڑ دو۔ چنانچہ راہ نجات پر چلنے والوں کے ساتھ رہتے ہوئے نافرمانوں کی رفاقت چھوڑ دیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، جس نے اللہ اور رسول کی اطاعت کی وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے انعام یافتہ ہیں، جیسے نبی، صدیق، شہید اور نیک لوگ۔ ان کی رفاقت انتہائی شاندار ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور اللہ کافی ہے جاننے والا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی بلا شبہ اس کا ٹھکانہ نار جہنم ہے، جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ اے مسلمانوں، بلا شبہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا کیا اور شرعی احکام کی پابندی کے ذمہ داران کی ہر ضرورت اس میں اسٹور فرما دی، جیسے خوراک، اسباب زندگی، شاندار لباس، خوبصورتی کا ساز و سامان، مال و دولت اور چوپائے وغیرہ۔ پھر اس کائنات اور اس کی ہر چیز کو مخلوق کے فائدے و اصلاح اور ان کی زندگی کی اس وقت تک بقا کے لیے ہموار و مسخر کر دیا جو اللہ تعالیٰ کے ہاں مقرر ہے اور جس سے تجاوز محال ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو ہموار کیا تاکہ تم اس کے راستوں پر چل پھر سکو اور اس کی روزیاں کھاؤ پیو، اور اسی کی طرف تمہیں جی کر اٹھ کھڑا ہونا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا، ہم نے آسمان و زمین اور ان کے مابین ہر چیز کو بہترین تدبیر کے ساتھ ایک مدت معین کے لیے پیدا کیا، اور کافر لوگ جس چیز سے ڈرائے جاتے ہیں اس سے منہ موڑ لیتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ اسی اللہ تعالیٰ نے چھپائے پیدا کیے جن میں تمہارے لیے گرمی کے لباس اور دیگر بہت سے فائدے ہیں، بعض تمہارے کھانے کے کام آتے ہیں اور ان میں تمہاری رونق بھی ہے، جب چرا کر لاؤ یا جب چرانے لے جاؤ، نیز وہ تمہارے بوجھ ان شہروں تک اٹھا کر لے جاتے ہیں جہاں تم بغیر آدی جان کیے پہنچ ہی نہیں سکتے تھے۔ بے شک تمہارا رب انتہائی مشفق و مہربان ہے۔ گھوڑوں، کھچروں اور گدھوں کو اسی نے پیدا کیا تاکہ تم ان پر سواری کرو، اور وہ باعث زینت بھی ہیں، نیز وہ بہت سی ایسی چیزیں پیدا کرے گا جس کا تمہیں علم بھی نہیں ہے۔ اور فرمایا، وہ آسمان و زمین کی ہر چیز کو بھی اسی نے اپنی طرف سے تمہارے لیے تابع کر دیا۔ جو غور کریں یقیناً وہ اس میں بہت سی نشانیاں پالیں گے۔ اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے تم میں سے ہی تمہاری بیویاں پیدا کی اور تمہاری بیویوں سے تمہارے لیے تمہارے بیٹے اور پوتے پیدا کیے اور تمہیں اچھی چیزیں کھانے کو دی۔ کیا پھر بھی لوگ باطل پر ایمان لائیں گے اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کریں گے؟ اور فرمایا، اور اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو انہیں شمار نہیں کر سکتے۔ جب اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پوری کاریگری، شان و شوکت اور انتہائی خیر خواہی سے پیدا کیا، اور اس زمین کی ہر چیز کی تمام ضرورتیں، قسم کے بہت سے نفع اور اس زندگی کی بقا و ترقی کے اسباب مسخر کیے، تو ہمارے رب
عز و جل نے ہمیں بتایا کہ اس نے اس کائنات کو بیکار لاوارث اور ردی نہیں بنایا. جیسے کہ ارشاد باری تعالیٰ ہم نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو کھیلتے ہوئے نہیں بنایا. اگر ہم یوں ہی کھیل تماشے کا ارادہ کرتے تو اسے اپنے پاس ہی سے بنا لیتے. اگر ہم کرنے والے ہی ہوتے بلکہ ہم تو سچ کو جھوٹ پر پھینک مارتے ہیں بس وہ سچ جھوٹ کا سر توڑ دیتا ہے اور وہ اسی وقت نابود ہو جاتا ہے. لہذا جو تم باتیں بناتے ہو وہ تمہارے لیے باعث خرابی ہیں. اور فرمایا اور یقیناً ہم نے تمہارے اوپر 7 آسمان بنائے اور ہم مخلوقات سے غافل نہیں ہیں. اور فرمایا اور ہم نے آسمان و زمین اور ان کے درمیان کی چیزوں کو ناحق پیدا نہیں کیا. یہ گمان تو کافروں کا ہے سو کافروں کے لیے آگ کی خرابی ہے. اور فرمایا کیا تم نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے اور یہ کہ تم ہماری طرف لوٹائے ہی نہ جاؤ گے جبکہ اللہ تعالیٰ تو سچا بادشاہ بڑی بلندی والا اور اس کے سوا کوئی سچا معبود نہیں اور وہ عرش کریم کا مالک ہے. اور فرمایا اللہ وہ ذات ہے کہ جس نے آسمانوں کو بغیر ستونوں کو بلند کر رکھا ہے جسے تم دیکھ رہے ہو پھر وہ عرش پر قرار پکڑے ہوئے ہے. اس نے سورج اور چاند کو ماتحتی میں لگا رکھا ہے. ہر ایک میعاد معین پر گشت کر رہا ہے. وہی کام کی تدبیر کرتا ہے. وہ اپنے نشانات کھول کر بیان کر رہا ہے تاکہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کر لو. اور فرمایا زمین پر چلنے پھرنے والے جتنے بھی جاندار ہیں ان کی روزیاں اللہ تعالیٰ پر ہیں. وہی ان کے رہنے سہنے اور سونپے جانے کی جگہ کو جانتا ہے اور یہ سب کچھ واضح کتاب میں موجود ہے. اور فرمایا وہ عالم الغیب ہے کہ جس سے ایک ذرہ برابر چیز بھی پوشیدہ نہیں نہ آسمانوں میں اور نہ زمین میں بلکہ اس سے بھی بڑی اور چھوٹی اور بڑی ہر چیز کھلی کتاب موجود ہے. فرمایا اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر کوئی جاندار نہیں مر سکتا. مقرر شدہ وقت لکھا ہوا ہے. نہ ہی اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو اپنے سوا کسی دوسرے کے سپرد کیا ہے بلکہ اس دکھائی دینے والی ساری کائنات کو اس نے صرف حق کے لیے ہی پیدا کیا ہے. اور حق سے مراد اللہ کی وحدانیت کا پرچار نیکی کے تمام کام اور زمین کی اصلاح و فوائد ہے. جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ اے لوگوں اپنے اس رب کی بات کرو جس نے تمہیں اور تم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا. یہی تمہارا بچاؤ ہے اور جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا اور آسمان سے پانی برسا کر تمہاری روزی کے طور پر پھل پیدا فرمائے. تو خبردار جاننے کے باوجود اللہ کے لیے کسی کو شریک مقرر نہ کرو. اور اسی طرح فرمایا میں نے جن و انس کو محض اسی لیے پیدا کیا تاکہ وہ صرف میری عبادت کریں. میں ان سے نہ روزی چاہتا ہوں نہ میری یہ چاہتا ہے کہ وہ مجھے کھلائیں. بلا شبہ اللہ تعالیٰ تو خود ہی سب کا روزی داتا طاقتور اور زوراور ہے. اور یقینا اللہ تعالیٰ نے تمام رسولوں کو اور خصوصاً ان سے آخر میں ان کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نیکی اطاعت کے ساتھ زمین کی اصلاح اور اسے شرک و کبائر سے پاک کرنے کے لیے مبعوث فرمایا. جیسا کہ فرمایا ہم نے ہر امت میں رسول بھیجا کہ لوگوں صرف ایک اللہ کی بات کرو اور اس کے سوا تمام معبودوں سے بچو. اور فرمایا اور دنیا کی درستگی و اصلاح کے بعد اس میں فساد نہ پھیلاؤ. یعنی نازل شدہ کتابوں کے ذریعے پیغمبروں کے اس زمین کے اصلاح کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام رسولوں علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ زندگی میں اللہ کی حلال کردہ پاکیزہ چیزوں سے بھرپور استفادہ کریں اور نیکی کے ان کاموں پر ہمیشہ کریں جن کے بغیر زمین کی اصلاح ناممکن ہے. اور فرمائے پیغمبروں حلال چیزیں کھاؤ اور نیک عمل کرو اور جو کچھ تم کر رہے ہو میں اس سے بخوبی واقف ہوں. پیغمبروں کے مسلمان متبعین کو اللہ کے اس فرمان ان رسولوں کی پیروی کا حکم دیا گیا ہے جس میں فرمایا اے ایمان والو جو پاکیزہ چیزیں ہم نے تمہیں بطور رزق دے رکھی ہیں انہیں کھاؤ پیو اور اللہ تعالیٰ کا شکر کرو اگر تم خاص اسی کی بات کرتے ہو. اور فرمایا آپ فرما دیجئے کہ اللہ تعالیٰ کے اپنے بندوں کے لیے پیدا کیے ہوئے اسباب زینت اور کھانے پینے کی حلال چیزوں کو کس شخص نے حرام کیا ہے. آپ کہہ دیجئے کہ یہ اشیاء اہل ایمان کے لیے دنیا میں بھی ہیں جبکہ روز قیامت ان کے لیے یہ خالص ہوں گی. تو تمام رسول علیہ السلام اور ان کے مسلمان پیروکاروں نے اس کائنات کو عمل صالح اور اصلاح کے لیے ایک مناسب وقت اور جگہ سمجھا. لہذا وہ بھلائیوں اور جنتوں کے حصول میں کامیاب ہو گئے. اور یاد رہے کہ تمام نیک اعمال کا فائدہ صرف نفس کو پہنچتا ہے اور ارکان اسلام کے قائم کرنے میں مخلوق کا ہی بھلا ہے جبکہ بقیہ تمام عبادات بھی انہی ارکان کے تحت ہیں. اے مسلمان نیکیوں میں سے کسی چیز کو بھی معمولی اور حقیر نہ سمجھ کیونکہ تجھے پتہ نہیں
کون سے نیک عمل سے تم جنت میں داخل ہو جاؤ اور آگ سے بچ جاؤ. جیسا کہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کسی بھی نیکی کو حقیر نہ سمجھو اور تمہارا اپنے مسلمان بھائی کو خندہ پیشانی سے ملنا بھی نیکی ہے. بخاری مسلم. اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے کہ ہم نے فرمایا ایک آدمی کو جاتے ہوئے راستے پر ایک خاردار شاخ ملی جسے اس نے راستے سے ہٹا دیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی قدر کرتے ہوئے بخش دیا. بخاری مسلم. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے وہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ ایک جسم فروش فحشہ عورت نے شدید گرمی کے دن ایک کتے کو کنویں کے گرد پیاس سے زبان نکالنے گھومتے دیکھا اور اس نے اپنا موضوع اتار کر اس میں پانی بھر کر اس کتے کو پلا دیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا. بخاری مسلم. اسی طرح ارشاد باری تعالیٰ ہے بے شک اللہ تعالیٰ ایک ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا اور بلکہ اگر ایک نیکی ہو تو اسے دگنا کر دیتا ہے اور خاص اپنے پاس سے بہت بڑا اجر دیتا ہے. چنانچہ مومنوں نے تو اس کائنات کو نیکیوں کی جگہ اور فرصت سمجھا جبکہ جو لوگ اللہ تعالی اور روز آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور کفر کرتے ہیں وہ اس کائنات کو شہوت پرستی حرام کاریوں فانی فوائد اور برائیوں کے ارتکاب کا زمانہ و مقام سمجھتے ہیں اور اللہ کے ساتھ شرک کرنا سب سے بڑا گناہ ہے. اور شرک یہ ہے کہ بندہ مخلوق سے دعا مانگے اس سے امید رکھے اس پر توکل کرے اس سے استعانت و مدد طلب کرے اس کے سامنے اپنی حاجات و مطالبات پیش کرے اس سے رزق و مدد چاہے مشکل و کشائی اور پریشانی کی دوری کے لیے اسے پکارے. یاد رہے کہ یہی سب کچھ وہ شرک ہے جسے اللہ تعالیٰ اللہ پاک توبہ کے بغیر معاف نہیں کرے گا. جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ اسے اللہ تعالیٰ قطع نہ بخشے گا اس کے ساتھ شرک اسے اللہ تعالیٰ قطع نہ بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے. ہاں شرک کے علاوہ گناہ جس کے چاہے معاف فرما دیتا ہے اور اللہ کے ساتھ شریک کرنے والا بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا. اور فرمایا یقین مانو کہ جو شخص اللہ کے ساتھ شریک کرتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس پر جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہی ہے اور ظالموں یعنی مشرکین کا کوئی مددگار نہیں ہوگا. حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث قدسی میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث قدسی میں مرفوعاً مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے اور جن و انس کے مابین یہ ایک عجیب اور بڑی واضح حقیقت ہے کہ ان سب کو پیدا تو میں نے کیا جبکہ یہ پوجا میرے غیر کی کرتے ہیں اور روزی ان کو میں دیتا ہوں اور یہ شکر میرے سوا کسی اور کرتے ہیں. بندوں پر تو میں